کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ جواب: 3 دن سے پہلے۔ کس نبی کی والدہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا؟ جواب: ان کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی، کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں مارا نہ گیا ہو۔ کون سی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟ وہ بیوہ بچوں والی عورت جس نے اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کس چیز کا زہر دیا گیا تھا؟ جواب: حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مشکیزے میں ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا، جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے انسان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے۔ اہل جنت کون سا لباس پہنے ہوں گے؟ جواب: حریر کا باریک لباس اور دبیر لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ منافقوں پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ جواب: فجر و عشاء کی نماز۔ کس سبزی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھاتے تھے؟ جواب: کدو۔ کس نبی کی خوبصورتی کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ کون سی نیکی کرنے والوں کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: لوگوں میں صلح کروانا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے اس کا موضوع انسان ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ اگر انسان اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لے تو یہ اس کے لیے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ جنات کا سب سے پسندیدہ درخت کون سا ہوتا ہے؟ جواب: بیری کا، لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر بیری کے درخت پر جنات کا ٹھکانہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا کھانا ہے جو شیطان پر حلال ہے؟ جواب: جس پر بسم اللہ نہ پڑھی ہو۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب: یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ میں۔ کون سا ایسا بدبخت مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مومن ہی نہیں؟ جواب: جس کو اس کے اہل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو۔ میت کے ساتھ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب: نیک اعمال۔
اس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جو کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے؟ جواب: فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے وہ گویا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اگر آپ کے اندر یہ 7 علامات ہیں تو سمجھ لیں آپ تیزی سے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ جواب: ہر وقت تھکاوٹ رہنا، یادداشت متاثر ہونا، جوڑوں میں درد رہنا، آنکھوں کے گرد حلقے اور آنکھوں کے گرد کی جلد لٹک جانا، فوکس کرنے میں دشواری ہونا، کسی چیز پر دماغ کا ٹک نہ پانا، اس خوراک کو ہضم کرنے میں دشواری ہونا جو آپ پہلے آرام سے کھا لیا کرتے تھے، وزن کا دن بہ دن بڑھتے جانا۔ کیا آپ جلدی بوڑھے تو نہیں ہو رہے ہیں؟ مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ بلا وجہ ہاتھ اور پاؤں ہلانے والے میں کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: اگر آپ بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ہاتھ اور پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اللہ کے کس پیارے نبی کو خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ بتائیے اسلام میں کل کتنی نمازوں کو واجب قرار دیا گیا ہے؟ جواب: اسلام میں 3 نمازوں کو واجب قرار دیا گیا ہے، عیدین کی 2 نمازیں اور وتر کی نماز۔ وہ کون سے نبی ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ کس مسجد میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے؟ جواب: مسجد نمرہ میں۔ حج کا لباس کون سا ہے؟ جواب: احرام۔ ایسی کون سی 5 چیزیں ہیں جس کے پاس ہو وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے؟ جواب: شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ وہ کیا چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب: مسواک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے معجزہ کیا عطا کیا تھا؟ جواب: مردوں کو زندہ کرنا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل دوزخ میں سب سے کم عذاب والا وہ شخص ہوگا جس نے آگ کے 2 جوتے پہنے ہوں گے جن کی گرمی اور تپش سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ کون سا عمل کرنے والی عورت جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ جواب: بے پردہ اور ناپاک رہنے والی۔ سورۃ توبہ کی آیت میں سب سے زیادہ کس غزوہ کا ذکر آیا ہے؟ جواب: غزوہ تبوک کا۔ وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: حج کے دنوں میں عرفہ کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھنا گناہ ہے۔ حاجی مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں اور اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز بھی اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔
وہ کون سا درخت ہے جسے مسلمان درخت کہا جاتا ہے؟ جواب: کھجور کا درخت۔ وہ کون سا انسان ہوگا جسے جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے کو۔ بتائیے کہ گناہ سے بچنے کی کون سی دو صورتیں ہیں؟ جواب: پہلا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو، دوسرا، یہاں دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو۔ کس انسان سے اللہ تعالیٰ نے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: کافر سے۔ کون سے نبی یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں؟ جواب: مرا ہوا بچہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی تھی؟ جواب: سورت فاتحہ۔ قرآن مجید کا پہلا سجدہ کس سورت میں آتا ہے؟ جواب: سورت اعراف میں۔ کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی؟ جواب: تنگ اور باریک لباس۔ قرآن مجید کی کس سورت میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے؟ جواب: سورت نمل۔ کیا قبر پر مرحوم کا نام اور تاریخ وفات لکھنا جائز ہے؟ جواب: بدعت ہے۔ آسمان سے بارش برسانا کس فرشتے کا کام ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام۔ کس جگہ پیشاب کرنے سے برے وسوسے آتے ہیں؟ جواب: غسل خانے میں۔ قیامت کے دن کس کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قرآن نہ پڑھنے والا۔ دوزخ میں ایک انسان کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب: 70,000 بار۔ کس چیز کی آواز 24 گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ جواب: اذان کی۔ قیامت سے پہلے آخری رمضان کی کیا نشانی بیان کی گئی ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہ لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساحق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر مدرجہ ذیل احادیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔